السلام علیکم، میں ہوں یونس بھٹی۔ آج دکن میں اردو کی ابتدا اور ارتقاء کے بارے میں تھوڑا سا۔ دکن میں اردو کی ابتدا اور ارتقاء۔ دکنی نے مقامی زبانوں میں مراٹھی سے سب سے زیادہ اثر قبول کیا ہے۔ عام خیال ہے کہ دکن میں علاؤالدین خلجی اور ملک کافور کے حملوں سے اردو زبان کے لیے راہ ہموار ہوئی، لیکن صحیح معنوں میں اس کی ترقی کے امکانات اس وقت روشن ہوئے جب شاہ محمد بن تغلق نے دولت آباد کو اپنا پایہ تخت بنایا اور علماء و فضلاء اور صوفیاء کرام کی ایک بڑی جماعت دہلی سے دکن میں منتقل ہوئی۔ اتنی بڑی آبادی کے دکن میں پہنچ جانے سے نئی عوامی زبان کو پھلنے پھولنے کا بہترین موقع نصیب ہوا۔ دکن میں تصنیف و تالیف کا باقاعدہ سلسلہ بہمنی سلطنت کے قیام کے بعد شروع ہوا۔ بہمنی سلطنت 1347 میں قائم ہوئی اور تقریباً 200 برس تک قائم رہی۔ اس سلطنت میں 18 سلاطین یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ اس سلطنت کا بانی علاؤالدین حسن بہمن شاہ تھا۔ بہمنی عہد میں اردو قیام کب ہے اس کا؟ 1347۔ عین الدین گنج العلم، کوئی تصنیف و دستیاب نہیں ہے ان کی۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، جو فیروز شاہ بہمنی کے زمانے میں گلبرگہ آئے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ ان کی تصانیف معراج العاشقین، ہدایت نامہ، رسالہ بارہ ماسہ، شکار نامہ، تمثیل نامہ، چکی نامہ نظم ہیں ان کی۔ تلاوت الوجود۔ نوٹ: معراج العاشقین، جو اب تک اردو کی پہلی نثری تصنیف مانی جاتی رہی ہے، نہ صرف اس دور بہمنی دور کی تصنیف نہیں ہے بلکہ اس کے مصنف خواجہ گیسو دراز کے بجائے مخدوم شاہ حسینی بیجاپوری ہیں، جنہوں نے 11ویں صدی ہجری کے نصف آخر یا 12ویں صدی کے اوائل میں تلاوت الوجود کے نام سے ایک رسالہ لکھا تھا۔ بقول جمیل جالبی، فخر الدین نظامی کی قدم رو مصنوعی ہے۔ میرا جی شمس العشاق، خوشی نامہ 117 اشعار پر مشتمل ایک نظم ہے جس کا وزن ہندوی ہے اور جس میں خوشی نامہ ایک نیک سیرت لڑکی کو موضوع سخن بنایا گیا ہے اور اسی کے نام پر نظم کا نام خوش نامہ رکھا گیا ہے۔ خوشی نغز، بہتر اشعار اور 9 ابواب پر مشتمل نظم ہے۔ ہر باب کا پہلا مصرع خوشی پوچھی یا خوش کہی کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ شہادت التحقیق، یہ میرا نجی کی ایک طویل نظم ہے جو 563 اشعار پر مشتمل ہے۔ مغز مرغوب، مختصر نظم ہے جو 8 ابواب اور 23 اشعار پر مشتمل ہے۔ نثری تصنیف: مرغوب القلوب، جل ترنگ، گل باز، اشرف بیابانی۔ لازم المبتدا، 158 اشعار پر مشتمل ایک طویل نظم ہے جسے 36 عنوانات کے تحت تقسیم کیا گیا ہے۔ اس نظم میں عورت اور مرد دونوں کے لیے ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے جن کی ضرورت روزمرہ کی زندگی میں عام طور پر پڑتی ہے۔ وحید باری یہ اشرف بیابانی کی کتاب ہے۔ عربی فارسی اردو کی ایک منظوم لغت ہے جو امیر خسرو کی منظوم لغت خالق باری کی روایت سے تعلق رکھتی ہے۔ نوسر ہار 909 ہجری بمطابق 1503 عیسوی۔ اس مصنوعی میں اشرف نے واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین کو موضوع سخن بنایا ہے۔ قصہ آخر الزمان، جمیل جالبی کے مطابق بعض تذکروں میں اس تصنیف کا بھی ذکر آیا ہے۔ بہمنی دور کے دیگر شعراء میں قطب الدین فیروز، پارتھ نامہ ان کی، مشتاق اور لطفی کے نام قابل
ذکر ہیں۔ والسلام۔